बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त बनी गाला में हूँ और अभी हमारा इजलास जो हुआ सीनियर लीडरशिप का वो मुकम्मल हुआ है। पहली बात तो ये है कि मैं वाज़े तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि जो हुकूमत का मंसूबा है कि वो इमरान खान को सियासत से माइनस कर देंगे, वो मंसूबा सिरे नहीं चढ़ पाएगा। पहले इन्होंने साजिश मदाखलत के तहत हुकूमत को रुखसत किया। आपने देखा जुमे की शाम ये हुआ और इतवार को लोगों ने स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करके उस फैसले को मुस्तरद कर दिया। फिर आपने देखा कि जिस तरह अवामी राब्ता मुहिम का आगाज हुआ और मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान के जलसे हुए और उसमें अवाम ने शमूलियत अख्तियार की, उससे जाहिर हुआ कि असेंबली में तो आपने वफादारियां तब्दील करवा ली, लेकिन अवाम की वफादारी तब्दील नहीं हो सकी और अवाम आज भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। फिर आपने देखा कि इन्होंने पंजाब की हुकूमत को, जो हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत थी पंजाब में, और इंतजामिया को इस्तेमाल करके हमारे 25 मार्च के पुरअमन एहतजाज में रुकावट डाली, लोगों को ज़दोकोब किया, गिरफ्तारियां की, कारकुनान की गिरफ्तारियां हुई, लोगों को जेलों में डाला गया। लेकिन आपने देखा कि फिर भी लोग मायूस नहीं हुए। इन्होंने ज़िमनी इंतखाबात का मार्का मारने की कोशिश की और 17 जुलाई को पंजाब के लोगों ने 20 में से 15 सीटें तहरीक इंसाफ को दे दी, यानी कि एक मरतबा फिर पीडीएम को मुस्तरद किया। फिर आपने देखा कि सिलेक्टिव तरीके से चंद सीटों का इंतखाब किया गया और ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया गया और उसमें भी आप देख रहे हैं कि 11 में से 8 सीटें अल्लाह के फजल करम से तहरीक इंसाफ ने जीती। तो जो पॉलिटिकल एलिमिनेशन का प्रोसेस था उसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया। जब वो मुस्तरद हो चुका तो फिर इन्होंने तोशा खाना का एक भोंडा नाटक रचाया और उसके जरिए इमरान खान पर उनकी सियासी वजूद को लॉ फेयर के जरिए खत्म करने की कोशिश की। पॉलिटिकली नहीं कर सके, अवामी ताकत से नहीं कर सके, तो लॉ फेयर के जरिए एलिमिनेट करने की कोशिश की। आज आपने देखा फैसला आया। फैसला, मैं इलेक्शन कमीशन में मौजूद था और फैसले से पहले सेनेटर अली जफर, सेनेटर जाज चौधरी और हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहतात अल्फाज में ही सही, लेकिन मैंने अपने खदशात का इजहार कर दिया था और इलेक्शन कमीशन की जो बज़ाहिर हमें जानिबदारी दिखाई दे रही थी और मुख्तलिफ केसेस यके बाद दीगर जो हमारे खिलाफ करते रहे और हम अदालतों में जाके उन फैसलों पर नजरसानी करवाते रहे, उसकी एक तफसील भी आपके सामने है, दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने सियासी रद्द-ए-अमल भी दिया और हमने कानूनी नुक्ता नजर से भी बताया कि इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। हमारी राय में आज भी हमारी ये राय है, अभी भी फैसले के बाद भी, कि इलेक्शन कमीशन के पास वो इख्तियार ही नहीं था जो इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल किया। न वो अदालत है और न ही वो ट्राइब्यूनल है जो इस किस्म का फैसला दे सकता है। चुनांचे हमने फैसला किया है कि आज ही हम इस फैसले को, हमारी पिटीशन तैयार हो रही है, सेनेटर अली जफर साहब को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो अभी बैठकर, क्योंकि फैसले की तफसीलात सामने आ गई हैं
اور ویب سائٹ پہ آ گیا ہے. ہم نے ڈاؤن لوڈ کر کے ایک دفعہ پھر اس کا مطالعہ کیا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ آج ہی ہم اپنی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس فیصلے کے بعد ایک عوامی رد عمل آپ کے سامنے آیا جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں اور جو ہم نے ڈسکس کی ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جس پہ رد عمل سامنے نہ آیا ہو. لوگ سڑکوں پر ہیں, چوراہوں پر ہیں, مین آرٹریز ہائی ویز بند کر دیے گئے ہیں, موٹر وے بند کر دیا گیا ہے. پنجاب کے مختلف شہروں سے اطلاعات آ رہی ہیں. راولپنڈی میں آپ دیکھ رہے ہیں, فیض آباد میں ان کو ٹیئر گیس اور شیلنگ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باراکو جو ہے وہ بند ہے. آپ نے دیکھا کہ لاہور میں مختلف جگہوں پر احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے. ملتان سے مجھے اطلاع ملی ہے کہ جو بلی والا انٹرچینج ہے اس پر موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو راستے پنجاب اور سندھ کو جوڑتے ہیں اس کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں. کوئٹہ کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں. کراچی میں انصاف ہاؤس میں لوگ جمع ہو رہے ہیں. تو یہ جو ایک عوامی رد عمل ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے. ہمارے خیال میں یہ جو کارکنان کا اور تحریک انصاف کے تنظیم کا جو ری ایکشن ہے یہ اب عوام تک پھیل رہا ہے اور میرا اپنا سیاسی اندازہ ہے کہ شام تک اس میں ہمیں اضافہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں مزید اضافے کا امکان ہے. عوامی رد عمل کے اضافے کا امکان متوقع ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ شام کو ہم اس رد عمل کو دوبارہ ریویو کریں گے. ہماری پٹیشن بھی تیار ہو چکی ہوگی اور ہماری سینئر لیڈرشپ عمران خان صاحب کی سربراہی میں شام کو دوبارہ بیٹھے گی اور اس ایوالونگ صورتحال کو اسیس کرے گی اور گیج کرے گی. شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ خان صاحب تو نائل ہو چکے ہیں تو پارٹی کا نیا چیئرمین کس کو تعینات کر رہی ہے؟ کیا آپ بالکل نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. اس فیصلے کو ہم سمجھتے ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, چنانچہ ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں. اس لیے عمران خان نے میٹنگ کو چیئر کیا اور جو ہمارا شام کا اجلاس ہوگا اس کو بھی عمران خان خود چیئر کریں گے. تحریک انصاف کے چیئرمین نے لانگ مارچ کی کال نہیں دی لیکن عوام نے مختلف شہروں میں نکل کے پہلے ہی لانگ مارچ کی حیثیت بنا دی ہے. عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تحریک انصاف کے کارکنان کو؟ دیکھیے, یہ میں پہلے عرض کر چکا کہ 9 اپریل کو بھی جب عمران خان صاحب کی حکومت کو فارغ کیا گیا تھا تو اتوار کے روز ایک عوامی رد عمل تھا, ایک عوامی رد عمل تھا. لوگ آپ نے دیکھا F9 پارک میں, میں خود وہاں تھا, میں نے دیکھا لوگوں کا جو ری ایکشن تھا, فیملیز کا ری ایکشن تھا. اس وقت پورے پاکستان سے میسیجز آ رہی ہیں, ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں اور لوگوں میں غم و غصہ ہے, اضطراب کی کیفیت ہے, ناراضگی ہے اور ایک رد عمل ہمیں دکھائی دے رہا ہے. تو اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں اس سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے عمران خان صاحب اپنا فیصلہ کریں گے. اس طرح ملتان میں عوام نے جو ہے مہربانوں مطلب وہ جو عوام صرف عمران خان کو چاہتی ہے. اگر عدالت سے بھی آپ کو انصاف نہ مل گئے تو پھر پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا, آپ کیا اہمیت دیں گے؟ دیکھیے, عمران خان کی جو پارٹی ہے اور اس کا جو نظریہ ہے اور اس کا جو بیانیہ ہے وہ لوگوں میں ذہن نشین ہو چکا ہے. لوگوں میں بات, ان کے دلوں میں بات اتر چکی ہے. عمران خان آج پاکستان کے ایک بہت بڑے طبقے کی اور عوام کی اکثریت کی جذبات کی ترجمانی کر رہی ہیں. انشاءاللہ یہ ان کا خیال ہے کہ پارٹی بیٹھ جائے گی تو یہ خیال غلط ثابت ہوگا.
اچھا شاہ صاحب، ایک اہم سوال، آج جس وقت یہ فیصلہ آ رہا تھا اسی وقت آرمی چیف کی جانب سے ایک بیان آیا اور ریٹائرمنٹ کے قریب یہ بیان آیا ہے کہ فوج ہمیشہ کے لیے سیاست سے الگ ہو رہی ہے اور سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، اس بیان پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ آئین میں ہر ادارے کا ایک رول ہے اور اس کا تعین ہوا ہے. ہر ادارہ اپنا آئینی رول اگر ادا کرتا ہے اور اپنا آئینی کردار ادا کرتا ہے، اس میں ملک کی بہتری ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے ادارے مضبوط ہوں گے. تو یہ فیصلہ جو ہے سیاست سے لا تعلق ہونے کا درست فیصلہ ہے. سر، آپ کے حلقے کے عوام آپ کو مسترد کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ تھینک یو. تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے تھے. میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے آج کے فیصلے پر بات کی ہے.